یہ ایک اور بات ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے بیکاز اب دنیا کے لیے تھوڑی سی امپورٹنٹ ہو چکی ہے. خبر ہے کہ بٹ کوائن کی مارکیٹ جو ہے مارکیٹ کیپٹلائزیشن IMF کی کرنسی STR سے تجاوز کر گئی ہے. شاید یہی دیکھتے ہوئے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان نے کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے پر غور شروع کر دیا ہے. اب بٹ کوائن ہے کیا چیز, اس کا آغاز کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کیا ٹیکنالوجی ہے, یہ ہمیں بتا رہے ہیں ریاض MD. کرپٹو کرنسی کو سمجھنے سے پہلے کرنسی کو سمجھتے ہیں. جب آپ کسی چیز کی خریداری کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں رقم ادا کرتے ہیں تو دکاندار کو اعتماد ہے کہ جو رقم میں نے انہیں دی ہے اس سے وہ کچھ اور خرید سکتے ہیں, اور یہ اعتماد صرف اس لیے ہے کہ اسے کسی سینٹرل اتھارٹی نے جاری کیا. ہمارے کیس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. پہلے جب سینٹرل اتھارٹی کرنسی نوٹ جاری کرتی تھی تو برابر مالیت کا سونا رکھتی تھی. پھر یہ طریقہ ختم ہو گیا اور اب جو نظام رائج ہے اسے فیاٹ منی کہتے ہیں. آپ بھی اگر اپنے کرنسی نوٹ پہ پڑھیں گے تو اس پہ لکھا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری کیا گیا. فیاٹ کرنسی نے ڈیجیٹل کرنسی کو جنم دیا. اب تو کیش کی بھی ضرورت نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ سے ایک کھاتے سے دوسرے کھاتے میں پیمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن سینٹرلائز نظام کے اس سسٹم کے اندر ایک خرابی تھی. اتھارٹی جس قدر چاہتی تھی نوٹ چھاپ لیتی تھی, جس کی وجہ سے بائنگ پاور لوگوں کی کم ہونا شروع ہوتی تھی. سن 2008 کے مالیاتی بحران میں ایک پیپر جاری کیا گیا ستوشی ناکاموٹو کی جانب سے, جس میں اس نے سینٹرل اتھارٹی کے بغیر ایک ڈیجیٹل کرنسی جاری کرنے کا کانسیپٹ پیش کیا. اس نے اس کا نام بٹ کوائن رکھا تھا, لیکن دراصل وہ کرپٹو کرنسی تھی. اب کرپٹو کرنسی کے کرپٹو کو سمجھے. کرپٹو کا مطلب ہے خفیہ. ناکاموٹو نے خیال پیش کیا کہ جو بھی لین دین کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اسے کوڈ کی صورت میں سب کے سامنے پیش کر دیا جائے, اور اس کے لیے اس نے 2 اور ٹیکنالوجیز کو شامل کیا, ڈسٹریبیوٹڈ لیجر اور بلاک چین کو. اسے اور آسان کرنے کے لیے اس دیوار کا سہارا لیتے ہیں. ہر بلاک ایک انفارمیشن ہے خرید و فروخت کی جو ایک کوڈ کی صورت میں جاری کی گئی تھی. یہ ڈسٹریبیوٹڈ لیجر ہے, یعنی یہ سب کے لیے اوپن ہے, کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. بس اسے یہ کوڈ کو ڈیکوڈ کرنا ہے اور اس چین کے اندر شامل ہونا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ڈیکوڈ کیسے ہوتا ہے, اور یہاں پہ آتے ہیں مائنرز. مائننگ ایک سنگل کمپیوٹر سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے بڑے بڑے مائننگ فارمز بنائے گئے ہیں دنیا کے اندر جو ہر وقت بس کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں. جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کا وہ حساب اسے ڈیکوڈ کر کے بٹ کوائن کما رہے ہوتے ہیں, اور یوں کوائن کی مائننگ ہو رہی ہے. آپ یہ خرید بھی سکتے ہیں. جب یہ کرنسی شروع ہوئی تھی تو اس کی پاکستانی روپوں میں مالیت آج کے شرح تبادلہ سے کوئی 12 پیسے بنتی تھی, لیکن آج اس کی مالیت کوئی 24 لاکھ روپے کے برابر ہے. کرپٹو کرنسی کو رکھنا, اس کا کاروبار کرنا وہ منع ہے. آپ قانونی طور پر یہ کام پاکستان میں نہیں کر سکتے. رہی بات باقی دنیا کی, تو وہ اس کی طرف تیزی سے پیش رفت کر رہی ہے, یہ سوچتے ہوئے کہ یہی دنیا کا مستقبل ہے. کیمرہ مین شاہد اسماعیل کے ساتھ ریاض اینڈی, جیو نیوز, کراچی.